ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آج کا خلاصہ ولو اننا 8ویں پارے سے ہے. 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی حسی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. مشرکین یہ مطالبہ کرتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ ہمیں کوئی فرمائش معجزہ دکھائیے. یہ صفا پہاڑ جو ہے یہ سونا ہو جائے، کبھی کہتے تھے چاندی ہو جائے، کبھی کہتے تھے یہ عرب کے جتنے ریگستان ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے سرسبز و شاداب ہو جائیں. اس طرح کے معجزات. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اگر ان کو حسی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ ان کے سامنے آسمان سے فرشتے اتر آئیں اور یہاں تک کہ قبروں سے مردہ زندہ ہو کر ان سے باتیں کریں، تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی مخالفت، استہزاء اور انکار سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے. ہر نبی کے ساتھ ہر قوم نے اس طرح کے معاملات کیے ہیں، انکار کیا ہے، بات نہ مانی ہے. تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ تو قرآن پاک ہے. یا آپ سے اور معجزات طلب کرتے ہیں؟ کیا قرآن پاک کوئی چھوٹا معجزہ ہے؟ لہٰذا یہ اس معجزے کو دیکھنے اور سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پریشان نہ ہوں، کیونکہ زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اکثریت جو ہے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے تو آپ کو اللہ کی راہ سے یہ دور لے جائیں گے. یعنی اکثریت کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ تو گمراہ ہوتے ہیں، راہ سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ مکھیوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک غلاظت والی مکھی ہوتی ہے، وہ معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے ہر جگہ پر. اور دوسری مکھیوں کی قسم ہے شہد کی مکھی. چونکہ وہ پاک مکھی ہے تو وہ بہت ہی قلیل اور تھوڑی سی پائی جاتی ہے، اور وہ پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہے، خوشبوئیں نکالتی ہے، پھولوں کے رس چوستی ہے. اور باقی مکھیاں جو زیادہ ہیں وہ گندگی پر بیٹھتی ہیں. تو فرمایا کہ یہیں سے مثال سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ سے لے کر جو ہے ہدایت یافتہ لوگ، ماننے والے لوگ کم ہوتے ہیں، اور جو گمراہ لوگ ہیں، نہ ماننے والے ہیں، ان کی اکثریت ہوتی ہے. اس آیت سے مغربی جمہوریت کا بھی رد ہے، کیونکہ اس جمہوریت میں اکثریت کا اعتبار ہے، خواہ قرآن سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر پوری انسانیت ایک بات پر متفق ہو جائے اور وہ بات قرآن کے خلاف ہو تو اسے رد کیا جائے گا. بدقسمتی سے ہمارے ملک کا پورا نظام بھی انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، جمہوری نظام جسے کہا جاتا ہے. اس لیے تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جو ہیں ذہنی غلام ہیں، ہم انگریز کے ذہنی غلام ہیں. 75 سال پہلے ہمیں انگریز جو نظام دے کے گیا تھا، 75 سال کے اندر اس نظام کو ابھی تک ہم بدل نہیں سکے ہیں. ہماری تعلیم وہی جو انگریز دے کے گیا، ہمارا عدالتی نظام وہی جو انگریز دے کے گیا.
ہمارا جو بھی سلسلہ چل رہا ہے جمہوریت کا نظام، وزیر اعظم بنانا اور وزیر خارجہ بنانا، صدر بنانا، یہ سارے نظام جو ہے وہ انگریزی چل رہے ہیں، تو ہم ذہنی غلامی تو ہیں۔ 75 سال گزارنے کے باوجود ہم آج آزادی کی خوشیاں مناتے ہیں۔ کون سی آزادی ہے؟ 75 سال کے اندر ابھی تک تو ہم کوئی نظام ہی نہیں بدل سکے ہیں۔ جھوٹے نعرے لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کا قانون ہم نے نافذ کیا ہوا ہے۔ جو سب سے بڑا جج بیٹھا ہوا ہے، جسے جسٹس کہتے ہیں، وہ بھی قرآن کے خلاف، آئین کے خلاف باتیں کر رہا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ان قریب اس نے بات کہی تھی نا کہ قادیانی کو بھی علی الاعلان تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے، اس کو بھی جو ہے اجازت ہونی چاہیے۔ نعوذ باللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر بھلے ڈاکہ ڈالتے رہیں اور ان کو کچھ نہ کہو، ان کو روکو نہیں۔ تو یہ پاکستان ہے ہمارا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور اس کے آگے دوسرے رکوع کے اندر مومن کی مثال بیان فرمائی کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اس کو ہم نے نور عطا کیا ہوا ہے، اور کافر کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو مردہ ہے اور وہ اندھیرے میں پھنسا ہوا ہے۔ ہدایت یافتہ اور گمراہ فرقوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ ان کو سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، پھر ہر ایک کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ اس کے بعد اگلی 4 آیات کے اندر مشرکین کی 4 حماقتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اپنی کھیتی اور مویشی کے 2 حصے کرتے تھے، ایک حصہ اللہ کے نام کا، دوسرا حصہ اپنے معبودوں کے نام کا۔ دوسری حماقت یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فقر اور عار کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ تیسری حماقت ان کی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے جانوروں کو تقسیم کیا ہوا تھا، یعنی بعض وہ جانور تھے جو کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے خاص کیے ہوئے تھے، بعض جانور وہ تھے جن کے اوپر سواری کرتے تھے اور نہ ان کو کام میں لاتے تھے، نہ ان سے کوئی فائدہ اٹھاتے تھے، ان سے فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے تھے، کہتے تھے ہمارے بتوں کے نام کے جانور ہیں، ان سے کوئی فائدہ اٹھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور نہ ان کا گوشت کھاتے تھے۔ چوتھی حماقت یہ تھی کہ جانور کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا، اگر وہ زندہ پیدا ہوتا تو اس کو مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام قرار دیتے تھے، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو کہتے دونوں کے لیے حلال ہے۔ اگلے رکوع میں مشرکین کی حماقتیں بتانے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے باغات اور زمینوں میں اناج اور مختلف پھل پیدا کیے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے بوجھ اٹھانے کے لیے اور گوشت اور دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے بڑے جانور پیدا کیے ہیں، اور فرمایا کہ جب یہ سب ہی اللہ کرتا ہے تو حرام اور حلال کا اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ تم نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال قرار دیا، کسی کو حرام قرار دیا۔ اور اس سورۃ انعام کے آخر میں مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد وہ مشہور آیات ہیں جن میں اللہ نے ایسی 10 وصیتیں بیان فرمائی ہیں جن پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں اور تمام ادیان ان پر عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ پہلی یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، نمبر 2 والدین کی نافرمانی نہ کی جائے، نمبر 3 اولاد کو فقر اور عار کی وجہ سے قتل نہ کیا جائے، نمبر 4 ہر قسم کے فواحش اور برائیوں سے بچا جائے، نمبر 5 انسان کو ناحق قتل نہ کیا جائے، نمبر 6 یتیم کے مال میں خیانت نہ کی جائے، نمبر 7 ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، نمبر 8 ہر موڑ پر عدل اور احسان سے کام لیا جائے، نمبر 9 اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے، نمبر 10 صراط مستقیم کی اتباع کیا جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے احتراز کیا جائے۔ یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ علی الاعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دے کر بھیجا ہے، اور یہی دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور یہ کہ میری نماز، میری عبادت، میری سارے افعال اور اعمال خالص اللہ ہی کے لیے ہیں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور اس صورت کے اختتام پر فرمائے کہ جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تاکہ مومن اور کافر کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے اور ان کے درمیان میں فرق ہو جائے۔
آگے سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے۔ سورہ اعراف ترتیب میں 7ویں نمبر پر، نزول کے اعتبار سے 39ویں نمبر پر سورہ اعراف مکی صورت ہے۔ چونکہ اس صورت میں اعراف کا ذکر ہے، جو کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے، اسے اعراف کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کو بھی سورہ اعراف کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمت کی طرف توجہ دلایا ہے کہ اس نے سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ انسانیت کے ناطے ہر انسان بھائی بھائی ہے۔ اسی طرح انسان کی تکریم کا ذکر ہے کہ اللہ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، پھر اس میں روح پھونکی اور فرشتوں کا مسجود بنایا۔ اس صورت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس صورت میں مسلسل 4 بار انسانوں کو یا بنی آدم کے صیغے سے خطاب کیا گیا ہے۔ پہلی ندا 10ویں رکوع میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے نعمت کا ذکر کیا ہے، اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے، اور تقوی کا لباس ہے جو سب سے بہتر ہے۔ دوسری ندا بھی اسی رکوع میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے فتنے سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا اور ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ انہیں ان کا ستر دکھا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جو ہے یہ جنت میں رہا کرتے تھے۔ شیطان ابلیس بھی کسی طرح جنت میں پہنچ گیا، تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ گویا کہ دوستی لگا دی، اٹھنا بیٹھنا، اور اس کو اپنا بڑا خیر خواہ و ہمدرد سمجھنے لگے کہ میں تیرا بڑا خیر خواہ ہمدرد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کہا تھا کہ ایک درخت ہے، اس درخت سے کھانا نہیں، اللہ نے منع کر دیا اس سے نہیں کھانا ہے۔ اب ابلیس نے سوچا کہ میں کسی طرح سے اس درخت سے اس کو کھلوا دوں، طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے غلطی کے ساتھ اس درخت میں سے کھا لیا۔ اب وہ درخت کون سا تھا واللہ عالم، لوگوں نے لکھا ہے، کچھ کہتے ہیں گندم ہے، کچھ کہتے ہیں انگور ہے، مختلف باتیں ہیں، لیکن صحیح درست بات یہ ہے کہ واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی جانتا ہے۔ جب اس درخت میں سے کھا لیا تو اس اثر اس کا یہ ہوا کہ جنت کا جو لباس تھا وہ اتر گیا، حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے وہ لباس اتر گیا۔ اب جب لباس اتر گیا تو ظاہر ہے بغیر لباس کے وہ کیسے رہیں گے، تو فرمایا کہ انہوں نے اپنے لباس، اپنے بدن کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اوڑھنے کی کوشش کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے بھی نکال دیا، دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اماں حوا کو جو ہے ہندوستان کے ایک مقام پر اتار دیا آسمان سے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا، اماں حوا کو جو منا کے مقام پر، جہاں پر لوگ حاجی حج کرتے ہیں اس موقع پر، اور فرمایا کافی عرصے کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام نے سفر جاری کیا، جا کے وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی، منا کے مقام پر دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہاں پر جا کر حضرت آدم علیہ السلام نے ندامت اختیار کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی الفاظ القاء کیے کہ ان الفاظ سے مجھ سے معافی مانگو، میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ بہت سارا عرصہ گزر گیا تھا جب سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے تھے، شرم کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے سر اوپر کر کے آسمان کو دیکھتے بھی نہیں تھے، شرم آتی تھی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے القاء کیا کہ آدم غلطی تو ہو گئی آپ سے، اب مجھ سے معافی مانگو۔ اب معافی سب سے پہلی مرتبہ مانگنا، الفاظ ہی نہیں تھے کہ کس طرح معافی مانگی جائے، کیونکہ سب سے پہلے انسان تھے، سب سے پہلے ان سے خطا ہو گئی تھی، معافی کیسے مانگی جائے؟ اللہ نے القاء کیا ان الفاظ سے مجھ سے معافی مانگو۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سب سے پہلے یہ الفاظ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے القاء کیے اور سکھلائے کہ ان الفاظ کے ذریعے سے مجھ سے معافی مانگو، میں آپ کو معاف کر دوں گا، اور انہی الفاظ سے حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو سب سے پہلے شرمندگی، ندامت، اس کے بعد انہی الفاظ سے ہم بھی معافی مانگے تو اللہ ہمیں معاف کرے گا، ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ فرمایا کہ تیسری ندا میں اسی رکوع میں، جس میں فرمایا کہ اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کا لباس پہن لو، یعنی نماز کے لیے بتایا گیا کہ جب آ جاؤ تو صاف ستھرا اور زینت والا لباس پہن کر آ جاؤ۔ یہ نماز کے احکام میں سے، نماز کے فرائض میں سے۔ بعض لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، جان چھوڑنے والی نماز ہوتی ہے، میلے کچیلے گندے کام والے کپڑوں میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے۔ بھائی کم از کم نماز کے لیے صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے، اللہ نے خود حکم دیا ہے جب بھی مسجد نماز کے لیے آؤ تو اپنے صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے کرو۔
اب اندازہ لگائی نا، جب ہم کسی شادی میں دعوت میں جاتے ہیں تو بڑے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے جاتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں، اللہ کو حاضری دینے آ رہے ہیں اور میلے کچیلے کپڑوں کے اندر۔ تو بہرحال فرمائے کہ جب مسجد میں آؤ تو کم از کم نہا دھوا کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر آ جاؤ۔ اور یہاں پر ان آیات کے اندر مشرکین مکہ کا وہ فعل بھی بتلایا گیا ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ۔ فرمائے کہ مشرکین مکہ جو ہوتے تھے یہ جب طواف کے لیے آتے تھے، حج یا عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے تو اپنے جسم کے کپڑے اتار کر ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ کوئی وجہ پوچھے بھئی کیوں، تو کہتے تھے یہ کپڑے تو ہمارے گناہ گار ہیں، ان گناہ گار کپڑوں کے ساتھ ہم طواف کیسے کریں، یہ تو مقدس جگہ ہے، پاک جگہ ہے۔ اور کہتے تھے کہ ہمارے جو بڑے گزرے ہیں، باپ دادا گزرے، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، ہم تو ان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ صحیح کرتے تو ہم بھی صحیح کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بات کو رد کر دیا، فرمائے کہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ نے نہ تمہارے باپ داداؤں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ فحشی اختیار کرو، اور نہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، فرمائے کہ تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے ماں باپ کس راستے پر تھے۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین، فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فحش باتوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اولاد آدم کو یہ بار بار خطاب شیطان کے وسائس اور مکاریوں سے بچانے کے لیے ہے، کیونکہ وہ ایسا چالاک دشمن ہے جو بظاہر دوست کا لباسہ پہن کر آتا ہے، جسے حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا۔ دنیا میں جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ حقیقت میں شیطان کے ہی ایجنٹ ہیں۔ ابلیس کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے، یہ بات بڑے قابل غور ہے کہ پہلی 3 ندائیں لباس کے بارے میں ہیں، ان میں سے دوسری میں یہ بتایا گیا کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا لباس اتروا دیا تھا۔ گویا ابلیس کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دے اور انہیں بے پردگی، فحاشی اور عریانی کی راہ پر لگا دے۔ ستر کے تقاضے پورا کرنے والا لباس انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے۔ حیوان ننگا پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر ننگا ہی رہتا ہے، جبکہ لباس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت اور فضیلت بخشی ہے۔ آج ہم مغرب کی گندی ہوا کے ذریعے سے بے حیائی کے اٹھتے ہوئے سیلاب اور عورت کی آزادی کے نام پر بے حیا کی فضا دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن نے لباس کے بارے میں تاکید اور تکرار کا اسلوب کیوں اختیار کیا ہے۔ بار بار قرآن کے اندر حکم دیا گیا ہے، پردے کا حکم دیا گیا، لباس کا حکم دیا گیا، جبکہ آج جو روشن خیال لوگ ہیں وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ عورت کی آزادی کے نام پر عورت کے جسم کے کپڑے ہی اتار دیے، لباس ان کا مختصر کر دیا گیا۔ اور آگے اس صورت کے اندر 11 رکوع یا 12 رکوع میں ایسے 2 گروہوں کا ذکر ہے جو فکر اور نظر اور عقیدے اور اعمال کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ضد تھے۔ ایک گروہ کفر اور ضد اور بغض اور عناد کی راہ اختیار کرنے والا تھا، جن کا ٹھکانہ فرمائے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ دوسرا گروہ جماعت ایمان اور اطاعت والی راہ پر چلنے والوں کا ہے، جو اللہ کے فضل سے جنت کے حقدار ہیں۔ اہل جنت دوزخی سے سوال کیا کہ کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں پر یقین آ گیا ہے یا نہیں؟ تو اہل دوزخ کہیں گے ہاں، ہم نے اللہ کے وعدوں کو سچا اور برحق پایا ہے، لیکن وہاں پر ماننے کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ آگے تیسرے رکوع کے اندر تیسرے گروہ کا ذکر ہے۔ قرآن نے اصحاب اعراف کا نام دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مومن تھے لیکن اعمال صالحہ میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ گئے ہوں گے۔ اعراف فرمائے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک جگہ ہے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اس جگہ پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، کافروں کے جو معصوم ناسمجھ بچے مر جاتے ہیں وہ اس جگہ پر ہوں گے۔ بہرحال ایمان والے اگر اپنے گناہ و نیکیوں کے برابر ہونے کی وجہ سے اگر وہاں رہیں گے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے، بالآخر وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اور اس صورت کے 14ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کے دلائل ذکر کیے ہیں، اور ان دلائل کے بعد آخر میں انبیاء کرام یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے اور آخری قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ اسی طرح اس پارے کا اختتام ہوا۔ اگلے پارے کا خلاصہ انشاءاللہ کل سے بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔